اور اس کے مطابق نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر کچھ ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، اور ان ریفارمز میں یہ 7 C's بڑا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں آج کے دور کے اندر۔ اگر آپ ان 7 C's کو اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ان کر لیتے ہیں، اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر امبیڈ کر لیتے ہیں، تو آپ پورے ایجوکیشن سسٹم کا نقشہ بدل سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ پوری سوسائٹی کو بدل سکتے ہیں۔ اور یہ 7 C's بیسیکلی جو جدید ایجوکیشن کی پوری دنیا میں چینج آئی ہے اور جو ریفارمز آئی ہیں، ان میں یہ 7 C's بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اور اب اگر ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، ٹیچنگ یا لرننگ یا کسی بھی پروسیس سے آپ وابستہ ہیں، وہ آپ پیرنٹس ہو سکتے ہیں، ٹیچر ہو سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں، پرنسپل ہو سکتے ہیں، آنر ہو سکتے ہیں، آپ کو ان 7 C's کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے سسٹم کے اندر، اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ان 7 C's کو ایمبیڈ کر لیتے ہیں تو آپ کا پورا سٹرکچر اور پورا تعلیمی نظام چینج ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی سوسائٹی چینج ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم ان 7 C's کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا ہے کریکٹر بلڈنگ۔ اس پہ ہم پہلے بھی 2-3 ویڈیوز کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بچوں کو جسٹ نمبرز لینے کے اوپر، پوزیشن لینے کے اوپر، اور بچوں کو بس ڈگریاں تھمانے کے اوپر تو بہت کام کر رہا ہے، لیکن بچوں کی شخصیت سازی نہیں کر پا رہا۔ تو آج ہم آپ کو کچھ ٹپس دیں گے اسپیسیفکلی اسکولنگ سسٹم سے متعلقہ، کہ اگر آپ کسی اسکول کو رن کر رہے ہیں، یا آپ اسکول میں کسی جگہ پڑھا رہے ہیں، یا آپ اپنا کوئی اسکول چلا رہے ہیں، تو آپ کو کچھ کور چیزیں ہیں، کچھ بیسک چیزیں ہیں جو آپ اپنے سسٹم کے اندر اگر آپ ان کر لیتے ہیں تو آپ بچوں کی تربیت میں کافی اچھا رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ آپ اپنا ویژن اور مشن ڈیفائن کریں۔ آپ نے وہ ادارہ کیوں بنایا ہوا ہے، آپ اس ادارے کے اندر کیوں ہیں، آپ کسی ایجوکیشن سسٹم کے پروسیس کا حصہ کیوں ہیں، آپ ٹیچر ہیں تو ٹیچر کیوں ہیں۔ اگر آپ کا مقصد اور آپ کا جو ٹوٹل گول اور آبجیکٹو یہ ہے کہ میں اس کے نتیجے میں پیسے کماؤں، اس کے نتیجے میں میری لائف میں ایز آنا چاہیے، میری زندگی آسان ہونی چاہیے، اور میں اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکوں، دیٹس فائن، وہ بھی ایک اچھا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ شاید بچوں کی شخصیت میں، بچوں کی ذات میں کوئی بڑا کنٹریبیوشن نہیں کر پائیں، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، اور جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسے آپ کے اعمال ہوں گے، اور ویسا ہی اس کا سوسائٹی پہ امپیکٹ آئے گا۔ تو یقیناً آپ کا اس سے روزگار بھی وابستہ ہے، اور آپ کے بچوں کا اس سے پیٹ بھی پلتا ہے، یقیناً درست اپروچ ہے، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ اپنی نیت کے اندر یہ چینجز لے آئیں کہ میں نے سوسائٹی کو اچھے انسان دینا ہے، میں نے سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، میں اچھے انسان اور اچھے مسلمان اس سوسائٹی کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو ارننگ ہے وہ نہیں رکے گی۔ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ روشن دان اور کھڑکیاں کیوں رکھی ہیں، تو صحابی رسول نے فرمایا کہ یہ یہاں سے روشنی اور ہوا آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بیسیکلی تلقین یا تبلیغ نہیں کی، وہ پوری امت کے لیے ایک اصول سیٹ کیا، ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ اس کے نتیجے میں کوئی نیکی کا کام ہوگا، تو جو اس کے الائن، اس کی جتنی بھی اس کے بینیفٹس ہیں وہ تو آپ کو ملنے ہی ملنے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کی ساری زندگی آپ کو اس کا نیکی کا اجر بھی ملے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ کی شخصیت کے اندر کچھ نہ کچھ چینج بھی آئے گی۔ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ اپنے ادارے کی کچھ کور ویلیوز طے کریں، اور ان کور ویلیوز کو اچھے پینافلیکسز کے اندر ڈیزائن کر کے آپ کوریڈورز کے اندر، انٹری گیٹس کے اوپر اور ایسی جگہوں پہ لگا دیں جہاں پہ بچوں کا اور ٹیچر کا گزر زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہ کریں بلکہ اس کو پوری اپنے سسٹم کے اندر ان کریں۔ آپ کے اسمبلی کے وہ پارٹ ہونے چاہیے، آپ کے اینول فنکشنز کے اندر ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، ان کے اوپر پلیز ہونے چاہیے، ان کے اوپر تقاریر ہونی چاہیے، ان کے اوپر آپ کے ٹیچرز کی موٹیویشن ہونی چاہیے، اور ٹیچر پھر اپنے بچوں کو ان ساری چیزوں سے گزار رہے ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی کہ آپ کی ایک کور ویلیو ہے کہ آپ کے بچے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، تو آپ اس کے لیے کچھ سٹیپ طے کریں گے۔ پہلا یہ ہے کہ کوئی ٹیچر جھوٹ نہیں بولے گا، اور جب ٹیچر جھوٹ نہیں بولے گا تو اس کا الٹیمیٹلی جب ایک ٹیچر جھوٹ نہیں بولے گا تو اس کا اثر اس کے بچوں کے اوپر بھی ہوگا۔ دوسری آپ یہ چیز طے کر لیں کہ آپ کے ادارے کے اندر اگر کوئی بچہ سچ بولے گا تو اسے سزا نہیں ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بچے نے اگر ہوم ورک نہیں کیا، یا ایک بچے نے سبق یاد نہیں کیا، تو یہ اس کی ذات کے لیے کوئی بڑا نقصان نہیں ہے۔ بہت سارے آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل نالائق لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر جاتے ہیں، پریکٹیکل لائف کے اندر جاتے ہیں تو بہت اچھا کماتے بھی ہیں اور بہت اچھا ارن بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹاپر ہوتے ہیں
اور آگے جا کر دھکے کھاتے ہیں، انہیں نوکری بھی نہیں ملتی. تو اس کا تعلق کبھی بھی اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ سوسائٹی میں کامیاب لائف کتنی گزاریں گے. تو لیکن جھوٹ اگر آپ کی ذات کا حصہ بن گیا، آپ کے بچے کی ذات کا حصہ بن گیا، تو یہ اس کی زندگی بھی خراب کرے گا اور اس کی آخرت بھی خراب کرے گا. اب اپنے ادارے میں یہ طے کر لیں کہ کسی بھی بچے کو اگر وہ سچ بولتا ہے تو اس کو سزا نہیں ہوگی. اور آپ اگر اپنے سسٹم کے اندر یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو پینیٹریٹ کروا دیتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس کو آپ سسٹم کا حصہ بنا دیتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ سچ بچوں کی زندگی کا حصہ بنتا چلا جائے گا. پھر آپ اس کے اوپر سٹوریز بچوں کو سنائیں، اس کے اوپر آپ پلیز کروائیں، اس کے اوپر مختلف ایکٹیویٹیز کروائیں کہ سچ بچے کی ذات کا حصہ بن جائے. اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ میرے ادارے کا بچہ کبھی بھی بددیانتی نہیں کرے گا یا کبھی بھی نقل نہیں کرے گا یا کبھی بھی چیٹنگ نہیں کرے گا، تو پھر آپ اپنے سسٹم کے اندر ساری چیزیں اسی ترتیب سے ڈیولپ کریں گے. چوتھا کام کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے آپ یہ کریں کہ آپ کچھ ٹائم آپ بچوں کو دیں، ایک پیریڈ ایلوکیٹ کر دیں. اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ روزانہ ایک پیریڈ ایلوکیٹ کر سکیں دیٹس ونڈرفل. لیکن شاید آپ کے پاس بہت سارا پریشر ہوگا پڑھائی کا، انگلش پڑھانی ہے، میتھ پڑھانا ہے، سائنس پڑھانا ہے، لیکن ان کے بھی بہت ساری فوائد ہیں. لیکن جتنا ہم نے اپنے بچوں کو معلومات سے بھر رہے ہیں نا، اس کا پریکٹیکل لائف کے اندر بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے. تو بچوں کو انفارمیشن اتنی زیادہ دینے کے اوپر کم توجہ ہونی چاہیے. بچے کی شخصیت بنانے کے اوپر، بچے کی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر زیادہ کام ہونا چاہیے. پانچواں کام آپ یہ کریں کہ آپ اپنے اسکول کے اندر ایک تربیہ کا ٹیچر ہائر کریں. وہ ٹیچر جو اچھا کمیونیکیٹر ہو اور اس کا اپنا کریکٹر اچھا ہو، جو بچوں کو موٹیویٹ کر سکے، اور اس کے لیے پھر ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. منیمم میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہفتے میں ایک پیریڈ ہر کلاس کو دیں. اگر آپ اس سے زیادہ دے سکیں، 2 پیریڈ دے سکیں یا ہر روز ایک پیریڈ دے سکیں، وہ تو بہت ہی آئیڈیل ہوگا. لیکن آپ ہفتے میں ایک پیریڈ لازماً دیں. اس پیریڈ کا نام کریکٹر بلڈنگ رکھ لیں، اس پیریڈ کا نام تربیہ رکھ لیں، اور اس ٹیچر کا کوئی اور کام نہ ہو، اس نے میتھمیٹکس، انگلش، سائنس کچھ اور نہ پڑھانا ہو، تاکہ اس ٹیچر کے ساتھ بچوں کی ایفیلیشن بالکل دوسری طرح کی ہو. اور اگر آپ ٹیچر نہیں رکھ سکتے تو یہ کام پرنسپل یا آنر اپنے ذمہ لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے اور کوئی کام نہیں کرنا، میں نے بچوں کی شخصیت بنانی ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کی ذات کے اندر کچھ اچھی چیزوں کو ایڈ اپ کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ بچوں کے آئیڈیل ٹیچر ہوں گے، آپ بچوں کے آئیڈیل ایک انسان ہوں گے. بچے آپ کو کاپی بھی کریں گے، بچے آپ کو فالو بھی کریں گے، بچے آپ کے ساتھ اپنے مسائل بھی شیئر کریں گے، اپنی بہت پرسنل چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ایون دیٹ کے گھر کے اندر ہونے والے چھوٹے چھوٹے معاملات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جب ان کو اعتماد ملے گا کہ اس نے صرف انگلش، میتھ، سائنس نہیں پڑھانی، اس نے ہمیں زندگی پڑھانی ہے، ان نے ہمیں زندگی کے امتحان کے لیے تیار کرنا ہے، یہ 3 گھنٹے کے امتحان کے لیے تیار نہیں کرنا، تو اس کے اندر بچوں کی شخصیت کے اوپر بہت اچھا اثر پڑے گا. پھر دوسرا کام یہ کریں کہ آپ مہینے میں ایک دن رکھیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے. پورا ایک ڈے بنائیں، ہر مہینے ایک دن، یعنی پورے سال میں آپ کو 12 دن چاہیے. وہ ایکٹیویٹی ڈیز ہوں جس میں بچوں کی شخصیت سازی کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز ڈیزائن کریں، کچھ پلیز اور کچھ ڈراماز اور کچھ ایکٹ ڈیزائن کریں اور اس سے بچوں کو گزاریں. مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے امانت دار ہوں، تو آپ کیا کریں، آپ ایک مہینے میں ایک دن لگائیں جس میں صرف ایک ایکٹیویٹی کریں. وہ ایکٹیویٹی یہ کریں کہ آپ اپنے اسکول کے اندر ایک اونیسٹی شاپ بنائیں، ایک کمرہ خالی کریں، اس کمرے کے اندر آپ 2-4 ہزار روپے کی انویسٹمنٹ کریں، ادارے کے بجٹ سے ہی کریں، اور وہ چیزیں یا کسی جو قریب کے دکاندار ہوتے ہیں، ایون دیٹ کہ آپ کے ادارے مختلف شاپس ہوتی ہیں، ٹیک شاپس ہوتی ہیں، اسکول کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں، اس سے آپ چیزیں پرچیز کر لیں یا ادھاری اٹھا لیں اور ایک شاپ بنائیں. اور 9-10 کے 2-3 بچوں کو یہ پروجیکٹ دے دیں کہ آپ نے شاپ پوری ڈیولپ کرنی ہے، ڈیزائن کرنی ہے، اس کی ریکس بنانی ہیں، جو بھی چیزیں اس کو رکھنی ہیں، اور پھر ایک ریٹ لسٹ لگانی ہے، اور ایک آپ نے منی باکس وہاں رکھ دینا ہے. اور صبح مارننگ اسمبلی میں بچوں کو یہ کہیں کہ جی یہ ایک اونیسٹی شاپ ہے، یہاں پہ کوئی شاپ کیپر نہیں ہوگا، کوئی دکاندار نہیں ہوگا، لیکن اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی ذات دیکھنے والی ہوگی. ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے، چیزیں موجود ہیں. آپ کوئی بھی چیز مہنگی نہ رکھیں، 20-25-30 روپے سے زیادہ کوئی مہنگی چیز نہ رکھیں. آپ بسکٹ رکھ لیں، ٹافیاں رکھ لیں، آپ ایجوکیشن سے متعلقہ پینسل، ربڑ، شارپنر، اس طرح کی چیزیں رکھ لیں، اور بچوں کو یہ موٹیویٹ کریں، ایجوکیٹ کریں کہ آپ کو جو چیز چاہیے آپ جا کر لے لیں، اور اتنے پیسے آپ وہاں پہ منی باکس میں ڈال دیں. ایٹ دی اینڈ آف ڈے آپ انہی بچوں کو کہیں کہ وہ چیزوں کو کیلکولیٹ کریں، اور جو پیسہ آیا ہے اس کو کیلکولیٹ کریں.
اس کو پھر دیکھیں کہ کیا برابر ہے تو دیٹس فائن، ونڈرفل، بچوں کو شاباش دیں کہ بہت زبردست کام آپ نے کیا اور یہ اصل اسپرٹ ہے جس کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کہیں کوئی گیپ ہے تو کوئی تحقیق کرنے کی، کوئی ٹو لگانے کی، تجسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس بچوں کو اینڈنگ اسمبلی کے اندر ایٹ دی اینڈ آف ڈے آپ بچوں کو صرف اتنا کہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن اللہ کی ذات نے دیکھ لیا ہے، ہم اس بچے سے کوئی حساب کتاب نہیں مانگیں گے لیکن اللہ کی ذات اس سے حساب مانگے گی، کل روز قیامت اس کو اس سے زیادہ دینا پڑے گا۔ جس بچے نے کچھ ایسی چھوٹی موٹی کی ہوگی نا، اس کے دل میں جا کر یہ چیز لگے گی کہ ہاں آج میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے، کیونکہ بچوں کا وہ کنسیپٹ اتنا کلیئر نہیں ہوتا کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جب گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں یا کسی بھی گاڑی میں بیٹھے ہیں تو بڑوں کو وہ جگہ دیں، تو آپ ایک ایکٹ پلے کریں، ایک ڈمی قسم کی بس بنائیں، اس میں کچھ بچوں کو بٹھائیں اور پھر دوسرے لوگوں کو، کسی کو بوڑھا بنا دیں، کسی کوئی خاتون آ جائے، کوئی معذور فرد آ جائے، تو جو نہیں وہ بس پہ چڑھے تو آپ کے جو پہلے موجود بچے ہیں وہ ان کو جگہ دیتے چلے جائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بچے کی شخصیت کا حصہ بنیں گی اور اس کے نتیجے میں بچے کی شخصیت میں کافی ساری چینجز آئیں گی۔ اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے لیکن ہم اگلی سی کے اوپر جاتے ہیں کہ ایجوکیشن کے اندر یا لرننگ اور ٹیچنگ کے اندر دوسرا سی کون سا ہے۔ دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ضرورت ہے وہ ہے کولیبریشن اور کنیکٹیوٹی۔ ہم نے پوری سوسائٹی کو آئی می مائی کے اوپر ڈیولپ کر دیا ہے۔ ہر انسان اپنی ذات کی کامیابی کے لیے اور اپنے جیتنے کے لیے سارا کچھ تک و دو کر رہتا ہے، وہ دوسروں کو پیچھے دھکیلنے اور دوسروں کو لیگ پولنگ کرنے کے اوپر کر رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس کو یہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ون کرنا ہے، آپ نے پہلے مقابلے میں پہلی پوزیشن پہ آنا ہے، آپ نے سب کو بچھاڑ دینا ہے، سب کو پیچھے کر دینا، اور یہ کمپیریزن بہت ارلی سٹیج پہ دو بچوں کے درمیان شروع ہو جاتا ہے جو بھی دودھ پی رہے ہوتے ہیں، اور وہاں ان کے مقابلے دیکھو یہ بچہ تو یہ کر رہا ہے تم یہ نہیں کر رہے، اور یہ بچے نے یہ کر لیا تم نے وہ نہیں کیا۔ ایک تو یہ کمپیریزن ہے، اور دوسرا جو ہماری پوزیشنز کی دوڑ ہے اور جو یہ جو نمبرز کی گیم ہے، اس کے نتیجے میں بچے پوری طرح سے رائولری کے اندر چلے جاتے ہیں، ایک چپکلش اور ایک حسد اور ایک ایسی کیفیت جس میں دوسرے کو بچھاڑنا، دوسرے کو پیچھے کرنا، دوسرے کو دھکا دینا، یہ ساری چیزیں وہ جائز سمجھتا ہے۔ اور یہ ہمارا بیسیکلی یہ ایک مغرب کا پیراڈائم ہے، یہ جو نیا سرمایہ داری نظام ہے اس کا ایک پیراڈائم ہے کہ آپ نے اگر جیتنا ہے، آپ نے اگر ون کرنا ہے تو آپ کو باقیوں کو پیچھے دھکیلنا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں آپ کی سوسائٹی کے اندر بگاڑ ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی سوسائٹی کو آئی می مائی سے نکال کر وی اور اس کے اوپر لے کے جانا ہے۔ اس کے لیے میں کچھ ٹپس آپ کو دیتا ہوں۔ پہلا کام تو یہ کریں کہ بچوں کے درمیان یہ جو ہمارا مقابلہ ہوتا ہے نمبرز کا، اس کو چھوڑ دیں، کبھی بھی مقابلہ نہیں کریں، کبھی یہ پوزیشن اناؤنس ہی نہیں کریں کہ یہ فرسٹ ہے یہ سیکنڈ ہے۔ اور یہ ہے بھی لٹرلی یہ غلط ہے کہ ہر بچے کی اپنی ایک استعداد ہے، ایک بچے کی اپنی کیپیسٹی ہے۔ آپ ایک بچہ ہے جو 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے، اور ایک بچہ ہے جو 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ آپ دونوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جی آپ کی اینڈ منزل ہے، آپ نے یہاں پہ پہنچنا ہے، تو اوبویسلی 20 کلومیٹر والا تیز رفتاری سے وہاں پہنچ جائے گا، 5 کلومیٹر والا کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گا، اور وہ ساری زندگی یہ سمجھے گا کہ میں ناکام ہوں، میں نالائق ہوں، میں کبھی بھی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکوں گا۔ اب اس جو کمپٹیشن کا پورا سسٹم ہے، اس کی اگر آپ پریکٹیکل مثال لیں تو جو آپ اپنا اگر جائزہ لیں، بینگ اے پیرنٹ، بینگ اے ٹیچر، آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ جب اسکول کے اندر پڑھتے تھے اور جن بچوں کے ساتھ، جن کلاس فیلوز کے ساتھ آپ کا مقابلہ تھا اور آپ ایک ایک نمبر کے لیے دوڑ کرواتے تھے، آج ان میں سے کوئی بھی آپ کا کمپیٹیٹر نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ ہر بچہ اپنی فیلڈ کے اندر الگ گیا ہے، کوئی کہیں پہ ہے، کوئی کہیں۔ میں تو کم از کم میں اپنے لیے اگر دیکھتا ہوں تو میرا کوئی بھی اس وقت میرا کلاس فیلو ایٹ لیسٹ اسکول، کالج، ایون دیٹ کہ یونیورسٹی لیول کا بھی کوئی کلاس فیلو میرا ایسا نہیں جو میری کمپٹیشن کے اندر آ رہا ہو، یا میری کوئی جس کے ساتھ میری یہ ہو وہ جنگ ہو کہ میں نے پروموٹ ہونا ہے یا اس نے پروموٹ ہونا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے رزق لکھ دیا ہے اور ہر ایک کا نصیب طے کر دیا ہے، تو میرا مقابلہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ اب آپ کام کیا کریں؟ ظاہر ہے پھر آپ یہ سوال کریں گے کہ جی بچوں کو اگر آپ مسابقت کا جذبہ نہیں دیں گے تو اوبویسلی پھر بچے گرو نہیں کریں گے، بچوں کے اندر پھر آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہوگا۔ بچے کا مقابلہ کروائیں اس کی اپنی ذات کے ساتھ، اس کے سابقہ جو اس کی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اس کے ساتھ۔ مثلاً آپ کی نظر میں تو یہ ہے کہ آپ نے ایک ایگزام لیا اور 75 نمبر کا ٹیسٹ تھا،
جس بچے نے 70 نمبر لیے یا جس بچے نے 65 نمبر لیے وہ ٹاپر ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بچہ تھا جس نے پچھلے ٹیسٹ میں 50 نمبر لیے تھے، اس ٹیسٹ میں اس نے 60 نمبر لیے، اور ایک بچہ تھا جس نے پچھلے ٹیسٹ میں 60 نمبر لیے تھے، اب اس نے 62 نمبر لیے۔ آپ کی نظر میں تو 62 والا ذرا ون کر گیا، اس کے زیادہ نمبر ہیں۔ میری نظر میں جس بچے نے پچھلی دفعہ 50 لیے تھے اب 60 لے رہا ہے، وہ ون کر رہا ہے۔ اب اصل میں اس کی کیا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی گروتھ کتنی ہوئی ہے، وہ ڈیولپ آگے کتنا ہوا، کتنا آگے بڑھا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ دوسرا بچہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پہ جا رہا ہے، اور یہی اصول ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر ہے یا نہیں، یعنی تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ اس کا آج اس کے کل سے کتنا بہتر ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس کا پوٹینشیل کتنا ہے۔ ہر فرد کا مقابلہ ہوگا اس کے پوٹینشیل کے ساتھ، ہر فرد کا ٹارگٹ ہوگا اس کے پوٹینشیل کے ساتھ۔ اب دیکھیں سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ایک فرد ہے جو اپنے گھر کا آدھا سامان لاتا ہے اور وہ سامان بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک فرد ہے جو سامان تو کم ہے لیکن گھر کا سارا سامان لے کے آتا ہے، تو اس کو اس حساب سے زیادہ پریفرنس ملتی ہے۔ اور ایک تیسرا فرد آتا ہے جس کا پوٹینشیل بہت تھوڑا ہے، وہ چند سا کھجوریں دے سکتا ہے، لیکن اس چند سا کھجوروں کو پورے ڈھیر پہ پھیلا دیا جاتا ہے کہ اس کا جو پوٹینشیل تھا، جو اس کا جتنا اس کی استعداد تھی اس سے زیادہ بڑھ کے اس نے کیا۔ تو اصل میں بچوں کو یہ ہونا چاہیے کہ اس کی استعداد کتنی ہے، اس حساب سے بچوں کو دیا جانا چاہیے، اور کمپٹیشن جو بھی ہے، مسابقت جو بھی ہے، وہ ہونی چاہیے نیکی کے کام میں، وہ ہونی چاہیے اچھائی کے کام میں۔ اب اس کی مثال تھوڑی سی ریلیونٹ مثال ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ دنیا کی کامیابی سامنے رکھتے ہیں تو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس میں ہی کامیاب ہوں، دوسرا ناکام ہوگا تو میں کامیاب ہوں گا۔ لیکن جب آپ آخرت کی کامیابی کی بات کرتے ہیں تو میری خواہش یہ ہوگی کہ اور لوگ بھی کامیاب ہوں، میں صرف قیامت کے دن میں اکیلا جنت میں جانے والا نہ ہوں، اور لوگ بھی جنت میں جانے والے ہوں۔ اور یہی فرق ہے بیسیکلی حقیقی محبت اور مجازی محبت کے اندر۔ آپ مجازی محبت کے اندر کیا کرتے ہیں کہ آپ کے محبوب سے اگر کوئی دوسرا محبت کرتا ہے تو وہ آپ کا رقیب ٹھہراتا ہے، وہ آپ کا دشمن ٹھہرایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے اگر آپ کا کوئی دوسرا فرد آپ سے وہ بھی آپ کی طرح محبت کرتا ہے تو وہ آپ کا دایاں بازو بنتا ہے اور آپ کے ساتھ شیشہ پھیلائے ہوئے دیوار بنتا ہے۔ اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ بچوں کو اس پہ لے کے آنا ہے کہ وہ بچے نیکی کے اندر مسابقت کریں، اچھائی کے کاموں کے اندر مسابقت کریں، نہ کہ وہ ایگزامینیشن اور امتحان کے اندر کر رہے ہوں۔ تو بچوں کو کولیبریشن کے اندر، کنیکٹیوٹی کے اندر ڈالیں، بچوں کو پروجیکٹس دیں، بچوں کو زیادہ بچوں کو ایک ایک اسائنمنٹ دیں تاکہ مل کے کام کرنے کا اور ٹیم ورک کا جو کام کنسیپٹ ہے وہ بلڈ ہو، کہ 5 بچوں کو ٹاپر 5 بچوں کو ایک اسائنمنٹ دے دیں، اور یہ کہا جائے گا کہ 5 میں سے کوئی بھی آ کے پریزنٹ کر سکتا ہے، اور 5 کے جو نمبر ہوں گے ان کو ہم ایگریگیٹ نکالیں گے، ان کا ہم ایوریج نکالیں گے اور سب کو دے دیں گے۔ جیسے ایک بچے نے بالفرض ٹیسٹ 5 بچوں کا ٹیسٹ ہوا، ان کو یہ ٹاسک ہے، اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے 5 نے اکٹھے تیاری کرنی ہے، اور 5 کے جو ایوریج مارکس ہوں گے وہ سب کو مل جائیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ میں زیادہ نمبر لوں، میری خواہش یہ ہوگی، میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ بھی زیادہ نمبر لے، پھر ہم مل کے تیاری کریں گے، پھر میرا مقابلہ نہیں اس کے ساتھ، پھر وہ میرا ساتھی ہے، ہم نے مل کے اس گول تک پہنچنا ہے۔ جیسے ایک کرکٹ کی ایک ٹیم ہوتی ہے، اگر ایک فرد اپنی ذات کے لیے سوچے کہ میں نے اتنے رنز کرنے ہیں اور میں نے اتنا بولنگ کرنی ہے، میں نے اتنی اچھی بولنگ کر کے اتنی وکٹیں لینی ہیں، باقی وہ ٹیم کے ساتھ نہ چل رہا ہو تو پھر کیسے جیتے گا؟ ٹیم جیتے گی تو نہیں، پھر وہ فرد تو شاید ہو سکتا ہے مین آف دی میچ بھی لے جائے لیکن ٹیم نہیں جیتے گی۔ تو ٹیم ورک کے لیے کولیبریشن اور کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے پورے سسٹم کے اندر کولیبریشن لے کے، ہمارا پورا معاشرہ اس وقت ڈس انٹیگریٹ کیوں ہو رہا ہے کہ بیسیکلی ہمارا ایجوکیشن سسٹم انہیں ڈس انٹیگریٹ کر رہا ہے، انہیں پولرائزڈ کر رہا ہے، انہیں مختلف ٹولیوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ تو ہمیں بچوں کو کنیکٹیوٹی کے اوپر اور کولیبریشن کے اوپر لے کے جانا چاہیے۔ تو یہ دوسرا سی تھا کولیبریشن۔ اب ہم اس سے اگلے دیکھتے ہیں کہ اس سے اگلا سی کون سا ہے۔ ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو تیسرا سی ہے وہ ہے کریٹیوٹی۔ ہمارا پورا سسٹم، وہ تو اس کے اوپر کافی بات ہو بھی چکی ہے کہ ہمارا پورا سسٹم رٹے کے اوپر بیس کرتا ہے۔ کریٹیوٹی ہمارے سسٹم کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ڈیٹا سسٹم ہے، ہمارے یہاں ٹوٹل یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو رٹوا دیا جائے، بچے اس بکش نالج کو پریزنٹ کر دیں اور اس کے اندر کوئی ان کی کریٹیوٹی نظر نہیں آتی۔ نہ ٹیچنگ کے اندر کوئی کریٹیوٹی ہے، نہ ٹیچر پڑھاتے ہوئے کوئی کریٹیوٹی ان کے اندر لا پاتا ہے، اور نہ بچے
کریٹیوٹی لا پاتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ مثال میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی کہ آپ بچے کو پاکستان کا جغرافیہ پڑھاتے ہیں، پاکستان کا حدود اربہ پڑھاتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ پیپر پہ آپ سوال دینے کے بجائے آپ ایک ڈرائنگ بنا دیں، ایک پیپر میپ دے دیں پاکستان کا اور کہیں کہ لیبل کریں اس کو. بچے کنفیوز ہو جائیں گے. کیوں؟ اب انہوں نے بچوں نے یاد کیا ہوا، رٹا لگایا ہوا. اور مجھے اکثر جب میں ایک اسکول کے اندر ایز اے پرنسپل کام کر رہا تھا اور بچوں سے ہم کبھی کبھار کچھ چیز سنتے یا پوچھتے تو بچے بالکل اسٹک ہو جاتے اور کہتے ہیں سر پہلا لفظ بتاتے ہیں. اب جو نہیں اب پہلا لفظ بتاتے ہیں اور بچے پوری روانی کے ساتھ دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہے یہ بیسیکلی مسئلہ ہے ہمارا کریٹیوٹی نہیں ہے. ہمارے یہاں ٹوٹل بیس یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کے اندر رٹے کو پروموٹ کر رہے ہیں. حالیہ جو ایگزامینیشن سسٹم ہو رہا ہے، جو آن لائن ایگزامینیشن سسٹم اوپن بک پیپر ہو رہا ہے، اس میں بچے بہت زیادہ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ سوال ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس لیے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کا رٹا بیس ہے. حالیہ جو آن لائن ایگزامینیشن اور اوپن بک پیپر کی بات ہوتی ہے تو بچے کنفیوز نظر آتے ہیں، بچے پریشان نظر آتے ہیں. وہ اپنے مختلف دوستوں کے ساتھ مختلف کہ اس سوال کا مطلب کیا ہے، اس سوال کا مجھے مطلب پتہ چل جائے یہ سوال ہے کون سا تو میں یہ جواب لکھ لوں گا. اس حد تک المیہ ہے کہ پھر اس کو کوئی بتانے والے بتاتا ہے کہ یہ وہ والا سوال ہے، پھر وہ پورا سوال چھاپ دیتا ہے. بنیادی طور پر کیا ہے کہ کریٹیوٹی نہیں ہے. اچھا ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ میکینیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد، الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے کے بعد کوئی بھی چیز ہم بنا نہیں سکتے. ہم جسٹ اس کو جوڑ سکتے ہیں، ہم اس کو اسمبل کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں گاڑیاں کیوں نہیں بن رہی؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں سسٹم کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہے. اور یہ کریٹیوٹی سٹارٹ ہو گئی فرام ویری ارلی سٹیج. آپ چھوٹے سے بچوں کو کریٹیوٹی، اور کریٹیوٹی بچے کے اندر ہوتی ہے. بچہ بنیادی طور پر بہت کریٹیو ہوتا ہے. ہم اس کی کریٹیوٹی کو کل کرتے ہیں، ہم اسے بار بار روکتے ہیں، تم یہ نہیں کرو، تم یہ نہیں کرو. بچہ تو ہر چیز کو پریکٹیکل کر کے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے بار بار سنپ کر ہوتے ہیں، ہم اسے روک رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. تو آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کریٹیوٹی کو لے کے آئیں گے. آج ہم نے 3 سیز کے اوپر بات کی ہے، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم مزید 4 جو سیز آف ایجوکیشن یا سیز آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ان کے اوپر بات کریں گے. تب تک اجازت دیجیے. بہت شکریہ آپ سارے لوگوں کا.